السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مکار حکومت نے دو ہائی کورٹوں میں جو ہے نا وہ ریٹ پٹیشن فائل کی تھی کہ جی یہ 13 دسمبر کا جلسہ رکوایا جائے۔ بہت مکار حکومت ہے یار، اس جیسی مکار۔ اور ایک اور لفظ میں کہنا نہیں چاہ رہا، مکار کے ساتھ ہی میم کاف رے اور اس طرح ہوتا ہے، وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا لفظ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں الفاظ جو ہے وہ غلط نہیں کہنا چاہ رہا ہوتا، ہمیشہ تھوڑا سا ایٹیکیٹس میں رہتا ہوں۔ یہ بھنگی حکومت اس لیے کہہ دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے بھنگ کی، آپ کو پتہ ہے پوری کابینہ نے منظوری دی تھی، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں نا کہ میں یہ بات نہ کروں۔ اب اس مکار حکومت نے کل دو ریٹ پٹیشنیں فائل کی تھیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ایک لاہور ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس لگا تھا وہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے پاس لگا تھا، جنہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ یہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جو انہوں نے ریٹ ہائی کی تھی وہ لاہور ہائی کورٹ میں کی تھی، اور اس میں انہوں نے کی تھی کہ جناب یہ جلسے کو روکا جائے، اور خاص طور پہ 13 والا، ٹھیک ہے جی۔ تو جو اسلام آباد والی تھی اس میں یہ تھا کہ مذہبی حلقے بھی روکے جائیں اور دوسرے بھی روکے جائیں، تو وہ دو کی تھی، یعنی کہ مذہبی اجتماعات بھی روکے جائیں اور دوسرے بھی روکے جائیں۔ تو وہ شکر الحمدللہ کہ وہ دونوں ریٹیں جو ہیں وہ کل خارج ہوئیں، ورنہ مجھے بہت ذاتی طور پہ ڈر ذاتی طور پہ ڈر تھا ریئلی، کہ یہ جو دونوں ریٹیں ہیں نا یہ اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کل میں نے آپ کو بار بار یہ کہا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ان کی مکاریاں دیکھیں، مکاریاں۔ ملتان والا جلسہ بائی زور، بائی ہینڈ، بائی پولیس، بائی رینجرز بند کرنے کی کوشش کی کہ رینجرز کو بلا کے لے آئے۔ اس سے بڑی اور کوئی بات ہو سکتی ہے؟ رینجرز کو بلا کے لے آئے۔ یہ جو نشئی حکومت ہے نا، نشئی حکومت، اس میں ایک تو میں نے آپ کو یہ ویڈیو میں بتایا کہ پورے پاکستان میں نشہ کرنے والے عادی ڈبل ہو گئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سید ذوالفقار شاہ صاحب ہیں جو یہ نارکوٹکس کے اوپر کام کرتے ہیں، انہوں نے یہ تجزیہ پیش کیا ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں جو منشیات کے عادی لوگ ہیں وہ ڈبل ہو گئے ہیں، ڈبل۔ اور ڈبل کیوں ہوئے ہیں؟ اسی وجہ سے ہوئے ہیں نا، جب بھنگ کی آپ منظوری دیں گے، وہ کہتے ہیں نا جی کہ بادشاہ جب اتنا کام کرے گا نا تو رعایا اتنا کام کرے گی، اتنا کام کرے گی۔ بادشاہ ایک اینٹ توڑے گا تو ایک اینٹ، وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کسی باغ میں سے ایک جو ہے نا وہ توڑا، اسے کیا کہتے ہیں، پھل، انار توڑا، تو جو رعایا ہے وہ پورا باغ توڑے گی۔ اب انہوں نے بھنگ کی منظوری دی ہوئی ہے، اس کے بڑے بڑے اثرات آئیں گے، یقین کریں۔ جب وہ کہتے ہیں نا ضیاء الحق جب آیا تھا تو کلاشنکوف کلچر آیا تھا، یہ ہمارا نیازی آیا ہے تو یہ نشے کا کلچر پھیل رہا ہے، نشے کا۔ عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، یونیورسٹیوں والے، کالجوں والے، اس کی سروے آپ کو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے گا کہ یار یہ کتنا بڑا یہ نیازی ہمارا نقصان پاکستان کا کر کے گیا ہے۔ جب یہ جائے گا نا تو اس کے کارنامے تب کھلیں گے نا، اس کی کرپشن کے کارنامے، اس کے، اور جو اس کے اوپر جتنے اس کے اوپر الزام لگتے ہیں، جوئے کے، شراب کے، نشے کے اور غیر اخلاقی جو الزام ہیں، وہ صرف الزام نہیں لگا رہے ہوتے، وہ عام لوگوں میں آ بھی رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ یوتھیو، وہ بٹ صاحب ایک وہ بڑے جو بناتے ہیں، ایسے کرتے ہیں بٹ صاحب، اور یوتھیو کچھ یہ کرو، تو وہ یہ چیزیں برائیاں پھیل رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مخلوق ہوتی ہے نا، وہ مخلوق علی دینکم، جو وہ ہے کہ جو مخلوق ہوتی ہے، میں صحیح نہیں بول رہا، یہ وہ بادشاہوں کے دین پہ ہوتی ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ جب ادھر سکھ تھے تو ہر طرف سکھ ہی سکھ تھے، اور وہ
بادشاہی مسجد میں بھی ان کو گھوڑے باندھا کرتے تھے، اور سکھا شاہی جسے کہتے ہیں۔ تو یہ یوتھیے جب جائیں گے نا، یوتھیے ویسے تو یہ جب جائیں گے تو ایلیمینیٹ ہو جائیں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے باقی رہنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جیسے مشرف نے اپنی پارٹی ختم کر دی، مشرف ختم ہو گیا، اس نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ میں اپنی پارٹی بھی ختم کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایسے خود رو پودا تھا۔ یہ بھی خود رو پودا ہے۔ یہ سارے ڈرامے ہیں کہ میں نے 22 سال جدوجہد کی ہے۔ 22 سال جدوجہد کی، تجھے ایک سیٹ ملی تھی 2002 میں، کون سی سیٹ ملی تھی؟ ایک۔ پھر تجھے کتنی دلائیں گئی؟ تھوڑی سی، 13۔ تو آپ یہ کوئی جدوجہد والی پارٹی، یہ چون چون کا مربع ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب حکومت بدلے گی نا تو یہی فردوس عاشق امان آئے گی، اور جو نئی حکومت ہوگی اس کے بعد جائے گی، وہ کہے گی پتہ نہیں میں نے تو عمران کو ٹیکے لوا کے اپنے حق بیان کروانا سی، نشے والے میں عمران دے حق نہیں ہاں۔ یعنی کہ اس طرح یہ مکریں گے۔ وہ اس دن میں نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ ان کے جو ایک حواری تھا، ان کے وہ کہتے ہیں 10 ان کے ساتھی تھے، 10 حواری بھی انہیں کہتے ہیں، ان کے دوست بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو 10 جو تھے نا، تو اس میں سے ایک کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو صبح ہونے تک میرا 3 دفعہ انکار کرے گا۔ جو سب سے پیارا تھا اس کا نام انہوں نے مجھے بتایا، پطرس تھا، جس نے کہا، جو حضرت کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، کہتا تھا کہ میں آپ کے اوپر جان بھی دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اس کو کہا کہ تو صبح تک میرا 3 دفعہ انکار کرے گا۔ تو وہ باقی حواری بھی دوست، ان کے ساتھی، اور حواری میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، میں معافی چاہتا ہوں پہلے ہی، ان کے دوست، ان کے جو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے نا، اسی طرح ان کے جو دوست تھے، ان کے ساتھی، ان کے شاگرد، ان کو شاگرد کہتے ہیں۔ تو وہ جو سب سے پیارا شاگرد تھا نا، اس کو انہوں نے کہا کہ تو میری ذات کا 3 دفعہ انکار کرے گا، صبح کی اذان، مرغ کی اذان سے پہلے تک۔ تو وہ ایسے ہی فلم میں دکھاتے ہیں کہ اس کو آ کے پکڑتے ہیں کہ تو عیسیٰ علیہ السلام دے نال ہے، کہتا نہیں جی میں تو انہوں جانتا ہی نہیں۔ پھر دوسری تیسری دفعہ بھی وہ یہ سارے فکرے بولتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے، دوست نے بتایا، ان کا نام ہے آئزک جان، انہوں نے فون کیا، تھینک یو جی آئزک صاحب۔ انہوں نے کہا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں اس کا نام تھا پطرس، ٹھیک ہے؟ تو یہ فردوس عاشق امان بھی ایسے ہی کہے گی کہ میں نے تو عمران خان کو نشے والی دوائی کھواندا سی، ٹیکے لاندا سی، میں وہ حق بولتی رہی ہوں۔ فواد چودھری بھی یہی کہے گا، کیونکہ یہ پہلے یہ کرتے آئے ہیں یار، یہ پہلے کرتے آئے ہیں۔ آپ پوری دیگ کھانی ہے کہ آپ نے چاول چکھ کے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ نمکین ہے یا میٹھی دیگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنے سے بھی تو یہ پوری نسل ہی ایسے ہے۔ تو یہ نسل ہی ختم ہو جائے گی، قومیں، یوتھ جو ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی جب عمران خان جائے گا، کیونکہ اس نے پیچھے نشہ چھوڑ کے جانا ہے، غیر اخلاقی چیزیں چھوڑ کے جانی ہیں، یہ طلاق اور یہ شادیوں کو مذاق بنانا یہ چھوڑ کے جانا ہے، یہ سارے۔ تو پھر اس لیے اس کا کوئی وجود نہیں رہے گا، اس کا کوئی وجود۔ جیسے مشرف کی لیگ ختم ہوئی ہے نا، آل پاکستان مسلم لیگ آج کدھر ہے؟ ختم ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس فاشسٹ حکومت نے، نازی حکومت نے، نازی پارٹی، نیازی نہیں نازی، ایک بندے نے مجھے تصحیح کی ہے کہ جی وہ عمران خان کہتا ہے ہٹلر کی جو پارٹی تھی نا نازی، وہ نیازی تھی، یہ نیازی پارٹی ہے، نیازی، وہ نازی تھی، یہ نیازی ہے، تو اس کو بھی آپ نازی کہیں۔ نازی پارٹی کے یہ جو ہے نا، انہوں نے ہر حربہ استعمال کی ہے غیر قانونی۔ بھائی تم ملتان میں فوج بلا کے لائے، فوج بلانے کا کوئی تک بنتا ہے؟ کوئی وہاں سیلاب آندھی آ گئی تھی، ایک جلسہ ہی تھا نا، کرنے دیا ہوتا، نہیں کرنے دیا تو پورا ہفتہ جلسہ ہوتا رہے۔ اور جتنے ملتان کے جلسے کی آپ آج آواز سن رہے ہیں نا، اتنی ہم کوئٹہ کی نہیں سن رہے تھے، اتنی پشاور کی نہیں سن رہے تھے، گجرانوالے کی نہیں سن رہے تھے۔ سب سے بڑا اب تک کا ملتان والا ہی جو ہے نا، جو شو ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ تو مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، انشاءاللہ تعالی یہ انہی دنوں میں جانے والا ہے، اگلا مہینہ اب دور نہیں ہے، اب بے شک الٹی گنتی گن لو آپ، یہ نیازی صاحب چلا جائے گا۔ اور کل دونوں رٹیں الحمدللہ خارج ہوئی ہیں،
اور دونوں عدالتوں نے کہا ہے کہ ہم سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ آئینی حقوق کی بات ہے۔ یہ بھی نیازی کے منہ پہ ایک ادھر سے چپیٹ پڑی ہے، ایک ادھر سے چپیٹ پڑی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ادھر سے اور لاہور ہائی کورٹ کی ادھر سے پڑی ہے۔ جسٹس جواد حسن صاحب کو میں جانتا ہوں، بہت گریٹ آدمی ہے، اور انہوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، یہ آئینی حقوق کی بات ہے، جمہوری حقوق کی بات ہے، یہ حکومتی کام ہے، حکومتی کام میں عدلیہ کو ملوث نہ کیا جائے۔ تو چپیڑیں پڑ گئی نا دو اس کو، تو انشاءاللہ تعالی شکر ہے کہ وہ ہمارے حق میں فیصلے آئے ہیں، اور اب 13 تاریخ کا جلسہ ہوگا۔ اب کوئی مائی کا لال اس جلسے کو نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم انشاءاللہ جسٹس پارٹی بھی اس میں شامل ہوگی، آپ لوگ بھی شامل ہوں، ہم سب شامل ہوں گے۔ ہم جمہوریت کے لیے، عوام کے لیے، مہنگائی کے خلاف، آئین کی حکمرانی کے خلاف، سلیکٹڈ حکومت کے خلاف، اور آئین کی حکومت کے حق میں کہہ رہا ہوں، میں یہ بات کریں گے انشاءاللہ جدوجہد۔ خدا حافظ۔